آگے بڑھیں گے ہم اپنے اسٹار ڈیبیٹرز کی طرف. اور آج کوئی دونوں نے سختی کی ہوئی ہے یا آج بھی وہی ماحول رکھا ہوا ہے؟ کہ آج سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کا موضوع مزاحیہ ہے جی, اور ہمارے دونوں جانب جو ہے وہ پاکستان کے نامور مزاحیہ دیکھیں اتفاق ہو گیا لیکن کمال ہو گیا. اور مزاحیہ تقریر میں یقینی طور پر آپ کا لافٹر, آپ کا کہا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آڈینس اس سے محظوظ ہو رہی ہے, لیکن ہمارا قاعدہ وہی کا وہی رہے گا کہ جس قاعدے کی بنیاد پہ ہم یہاں ججمنٹ دے رہے ہیں. جی, اور آج یہ خصوصی آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میں نیوٹرل ہوں. جی, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے, انسان نیوٹرل ہو نہیں سکتا, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غیر جانبداری جو ہے وہ بھی شخصیت کا حسن ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اسے ظاہر کرتے ہیں. مقررین کیا بتاتے ہیں. جی, اب یہ مقررین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بات ابھی کی نا لافٹر کی اور وہ کلیپ کی, اصل میں جب بھی مقررین مزاحیہ تقریر کے لیے آتے ہیں, جب تک وہ لافٹر نہ ہو رہا ہو, وہ کلیپ نہ ہو رہا ہو, تو وہ سپیچ بن نہیں پاتی ان کے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکیں گے. بالکل ہم دونوں میں جھگڑا اسی بات پہ ہوتا ہے اسٹیج کے اوپر. اچھا, کیونکہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے بہت تیز, تو میں مائک ہٹا کے بولا تو لافٹر آنے دے, لافٹر آنے دے بھائی. تو کبھی کبھی جو ہے نا یہ نکل جاتا ہے. ہاں, یہ نان اسٹاپ بھی چلتا ہے نا, میں بول جاتا ہوں اتفاق سے. بالکل, لیکن آپ نے اچھی بات کی, لافٹر اگر آنے لگتا ہے تو پھر آدمی کا انرجی بڑھ جاتی ہے, انرجی بڑھ جاتی ہے اور آمدے ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی بھائی سہیل بھائی کا شو دیکھ لو نا, کیا بات ہے. یہ ایکچولی انہوں نے یہ سمجھا دیا بہت سارے لوگوں کو. ناجیہ کو انہوں نے, ناجیہ ہستی تھی اور اوبویسلی ان کو ایک انرجی ملتی ہے. بالکل ایسے. یہ تو ایک بڑی نیچرل سی چیز تھی. جی, ٹیم بے سے خواجہ سعد محمد ہیں جو کہ کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, آ چکے ہیں. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. خواجہ صاحب, میں نیوٹرل ہوں, آپ کے پاس 2.5 منٹ کا ٹائم ہے, 2 منٹ پہ ایک وزر بجے گی, اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یو گو ٹل اف یو وانٹ ٹو, آپ 2.5 منٹ تک بول سکتے ہیں. 2.5 منٹ پہ یہ جو ججز ہیں یہ آپ کو روک دیں گے. ٹھیک ہے, 3 2 1 یس. فیصل بھائی, میں نیوٹرل ہوں, بلکہ میں نیوٹرل نہیں, سیٹ پہ بیٹھے تمام مرد نیوٹرل ہیں. کیونکہ ہم بیچارے مردوں کے گھر جب شادی کا بلاوا آتا ہے تو ہم بیچارے مرد ایک رنگ کی قمیص اور ایک رنگ کی شلوار پہن کر شادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن خواتین جو نیوٹرل نہیں ہوتی, 6 رنگ کی قمیض, 6 رنگ کی شلوار اور 650 رنگ کا دوپٹہ پہننے کے بعد بھی کہتی ہیں دیکھیے گا میچنگ نہیں ہو رہی. صدر علی وقار, جب میں ان کو پریشان دیکھتا ہوں تو میرا دل بول پڑتا ہے کہ نیوٹرل رہنے میں فائدہ ہے, اس لیے میں نیوٹرل ہوں. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ مرد نیوٹرل ہوتے ہیں. میرے والد بھی بڑے نیوٹرل شخص ہیں. میری والدہ سے شادی کی 19 سال تک وہ جو کھانا جیسا پکاتی بڑے خاموشی سے کھا لیا کرتے تھے. لیکن ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے گئے. جمعے کی نماز میں باقاعدہ طور پر مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف نہیں کرتے بڑا گناہ کرتے ہیں. میرے والد صاحب آئے, میز پہ دال اور روٹی رکھی ہوئی تھی, اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا اور سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. پھر کھاتے, پھر سبحان اللہ کہنے لگتے. میری والدہ غصے میں آ گئیں, بیلن اٹھایا اور سر پہ دے مارا اور کہنے لگی شرم کریں, میرے کھانے کی تو کبھی تعریف نہیں کرتے تھے, پڑوسن کی دال کی تعریف کر رہے ہیں. صدر اعلی وقار, یہ معاملہ ہی ہوا کہ میرے دل نے بول دیا نیوٹرل رہنے میں فائدہ ہے, اس لیے میں نیوٹرل ہوں. صدر اعلی وقار, میں چھوٹا سا بچہ ہوں, بہت چھوٹا بچہ, اور نیوٹرل بھی ہوں اور بڑا نیوٹرل ہوں اور بڑا غیر سیاسی ہوں. میں نے اپنے والد سے پوچھا ابو یہ سیاست کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, یہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ میرے والد نے مجھے سمجھایا بیٹا بہت آسان ہے, تمہاری امی جو گھر چلاتی ہیں حکومت ہیں, میں کماتا ہوں, میں وزیر ہوں, گھر کی کام والی کام کرتی ہے, مزدور ہے, تم ملک کی عوام ہو اور تمہارا چھوٹا بھائی ملک کا مستقبل ہے. جناب والا, میں نیوٹرل تھا. میں نے اپنے والد کو والدہ کے سامنے بول دیا ابو اب سمجھ آیا کہ جب حکومت سو رہی ہوتی ہے تو کچن میں وزیر اور مزدور ساتھ ہوتے ہیں, ملک کی عوام رو رہی ہوتی ہے اور ملک کا مستقبل بھی رل رہا ہوتا ہے. جناب والا, میں نے پھر بول دیا میں نیوٹرل ہوں, کیونکہ اب بتاتا چلوں میرا صرف افطار پارٹی سے تعلق ہے, کسی اور پارٹی سے نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, کیا بات ہے جی. تھینک یو ساتھ. کمنٹس ہم ایک ساتھ ہی لیتے ہیں بعد میں. زین عباس میمن ہے مہران ڈگری کالج سے. جی زین, السلام علیکم. صدر علی وقار ادھر دیکھیں, زی وقار ادھر دیکھیں, جناب والی ذرا یہاں بھی دیکھیں, چلے چھوڑیں آپ اس نیوٹرل کو دیکھیں. جناب والی جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, مجھے صدر علی وقار کے سر کی قسم.
صدر علی وقار میں نیوٹرل ہوں مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں جانور ہوں. میں نیوٹرل ہوں اس کا مطلب نہ میں مما کا پیارا ہوں نہ ہی میں بیگم کا دلہارا ہوں, کیونکہ لڑائی کے وقت بیلن یہاں سے بھی آ سکتا ہے اور وہاں سے بھی آ سکتا ہے. خیر فیصل بھائی آپ اتنا غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں بات میری چل رہی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. کل ہی کی بات ہے, مورو سے کرانچی کا سفر بڑا طویل تھا. میں تھک ہار کے کسی پیڑ کے نیچے بیٹھا, ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اوپر سے ایک سیب گرا. میں سیب کو اٹھاتا ہوں, میں سیب کو دیکھتا ہوں, سیب مجھے دیکھتا ہے, میں پھر سیب کو دیکھتا ہوں, سیب پھر مجھے دیکھتا ہے. ذی وقار آپ یقین نہیں کر پائیں گے, میں سیب کو کھا لیتا ہوں. آپ اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نیوٹرل ہوں, نیوٹن تھوڑی ہوں. صدر ذی وقار میں اپنے ملک کی سیاسی حالتوں کو بھی لے کر بڑا پریشان تھا کہ بھلا سیاست بھی کبھی نیوٹرل ہو سکتی ہے. پھر ذی وقار مجھے جواب ملا کہ اگر کار میں سے ڈیزل نکالا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر ذی وقار کوآرڈینیٹر دانیال گانچی کی طرف سے جب مجھے یہ موضوع موصول ہوا تو مجھے کسی کی یاد آ گئی. وہ یاد میرے دل کو ہلا گئی, مجھے میرے آنکھوں میں آنسو دلا گئی, کیونکہ ذی وقار میرے جیسے وہ بھی نیوٹرل تھی. میرے ساتھ ساتھ فرحان, برہان, نعمان, رضوان, قادان کے ساتھ بھی بات کیا کرتی تھی, مگر صدر ذی وقار مجھ سے کچھ کہنے میں وہ ڈرتی تھی. مگر جب بھی کچھ کہتی تھی مجھے کہتی تھی باس مجھے انڈے والا برگر. تو ذی وقار میں یہ حق بجانب ہوں کہ میں نیوٹرل ہوں. مگر صدر ذی وقار جب بھی نیوٹرل لفظ کو میں ذہن میں رکھتا ہوں مرد کی تصویر میرے ذہن میں آتی ہے, کیونکہ ذی وقار مرد ماں کی کرے تو چمچا, اگر بیوی کی کرے تو جورو کا غلام, گھر سے باہر رہے تو آوارہ, گھر میں رہے تو نکما. تو ذی وقار بیچارہ بن جاتا ہے پھر یہ نیوٹرل نیوٹرل اور نیوٹرل. تو ذی وقار میں یہ حق بجانب ہوں کہ میں بھی اف اف کرتا کبوتر ہوں, میں تو نیوٹرل ہوں. کیمرہ مین شفیق کے ساتھ نیوٹرل الدین, اسٹار ڈیبیٹرز. تھینک یو. شہباز عارف ہیں ٹی ایس اے سے, اور ان کا بھی یہی ٹاپک ہے میں نیوٹرل ہوں. وز ریڈی کریں, ٹائمر چلائیں. 3 2 1 یس. جناب والا بول کے میک اپ آرٹسٹ نے میک اپ کی تہ لگا کر مجھے صاف شفاف کر دیا ہے, مگر آپ کو معلوم ہے میرے کپڑے صاف کیوں ہیں؟ میرے محلے میں 2 انچ کی زمین ہے, میرے گھر میں واشنگ مشین ہے. جناب والا مہربان قدردان نیوٹرل فیصل بھائی جان, میرے دل میں ہے آپ کے لیے بہت سے ارمان. معلوم ہے مجھے یہ آن ایئر جا رہا ہے یہ, اس لیے چپیڑے نہیں ماروں گا میں. جناب والا مدثر بھائی میں یہاں نیوٹرل کو بانٹنے آیا ہوں گیان. کیا کر رہی ہو تم مسکان؟ کہاں کھو گئی ہے آپ کی مسکان؟ میری لنڈا بازار میں ہے چپل کی دکان, کہ محلے کے بچے بھی پہنے, تھانے دار بھی پہنے, سستے ٹکاؤ جوتے اور بوٹ کے کیا کہنے, کہ چمڑے کا پر پلاسٹک کے سول. چلیے میرے ساتھ چینل بول, میں آپ کو بتاؤں گا بول کے کچھ ایسے راز, ایسا نہ ہو منصفین ہو جائے مجھ سے ناراض. کہ جناب والا میں 2001 سے سانس لیتا ہوا نیوٹرل ہوں. ان گناہگار آنکھوں نے بول کو بنتے دیکھا ہے میں نے بول کو عزت کا عزم اٹھاتے ہوئے. مدثر بھائی کے قدموں کو بول کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے, ٹک ٹاکرز کی بچتے ہوئے دیکھا, پہلی مرتبہ گیم شو میں جہاز کو بٹتے ہوئے دیکھا. میں نہیں گھبرایا جناب والا, مجھے بتایا گیا نیوٹرل کو تقریر کے لیے بلایا گیا, مگر مفکر اعظم نے نیوٹرل کو جانور بتایا. میں نہیں گھبرایا. پھر مجھے بتایا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں چلے گا کہ پٹی پڑھائی جائے گی, تمہیں ارطغرل غازی وزیر اعظم پاکستان بننے کی کہانی سنائی جائے گی, تمہیں کارساز کی چڑیل کو بھول جانا ہے, اولا کے باہر موجود لہو جیسے لال لائٹوں کے گیت گنگنانا ہے. میں نے فیصلہ کیا گیت گن نہیں گنگناؤں گا, تقریر سناؤں گا. تو میں نے محلے میں کرکٹ شروع کروا کر, مہنگائی کی آگ لگا کر, مجھے کے چھکے لگا کر, وزیر امپائر کو کباڑ کو فرار کروا کر, وزیر ڈاکو کو وزیر امپائر بنا کر, اپنی ٹیم کے اسی سے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر کمزور جسم کو خوبصورت بوڑھا بنایا. لیکن جناب اللہ میں نیوٹرل ہوں, اس لیے اگر میں چلا بھی جاؤں گا میں پھر سے واپس آؤں گا. شیر بھی تو آیا تھا. جناب اللہ میں نیوٹرل ہوں, نیوٹرل میرا ساتھی ہے, اس نے اپنی بیگم کے پکوڑے کھائے ہیں اس لیے اسمبلیوں کو بحال کروایا ہے. میں نیوٹرل ہوں اس لیے میرا دل نہیں گھبرایا ہے. شکریہ. طنز و مزاج شامل تھا. میں تینوں سے درخواست کروں گا
ساتھ سے بھی زین سے بھی شہباز از آلریڈی ہیئر کہ وہ یہاں پہ آ جائیں. اب ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے برکت؟ تینوں کو سنا ہے آپ نے, تینوں ہی مزیدار, تینوں ہی زوردار تھے, ہے نا؟ مزہ تینوں میں, تینوں کا اپنا اپنا انگ ہے. تینوں کی تیاری اچھی تھی, بہت اچھا پازز, اور اسٹائل بھی اچھا تھا, اسٹائل بھی اچھا تھا. صدر بھائی وقار پر وقار بہت اچھا تھا. بھائی وقار پر وقار مجھے بھی بڑا دل کرتا, اسکول میں کرتا تھا یہ میں, لیکن یہ کہ پھر میں انہوں نے مجھے بٹھا ہوا نہیں تجھ سے, نہیں وہ پھر میں کہیں اور نکل جاتا تھا, تو اس زمانے میں پھر لوگ بٹھا دیتے. لیکن اس میں تو نالج چاہیے نا سر, ہماری طرح بک بک کرنا تو نہیں چاہیے, نالج چاہیے. کیا بات. جی آواز صاحب. دیکھیے جی, تقریر کا موضوع چونکہ مزاحیہ تھا اور مزاح کو ہی ہم نے سب سے زیادہ فوکس کیا, لیکن کانٹینٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ساتھ ہی ساتھ آپ کی ڈیلیوری بھی دیکھ رہے ہیں, ادائی کہ آپ کس طرح لفظوں کو ادا کر رہے ہیں. لیکن میں نیوٹرل ہوں پر لفظ جانور کی تکرار کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا تھا, اس کے اندر سے بہت سارے راستے نکلتے تھے. ہم توقع کر رہے تھے, میں تو ذاتی طور پہ توقع کر رہا تھا, مدثر بھائی بھی یقیناً, کہ بہت سارا ایسا کانٹینٹ آئے گا جو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جانور کا ایک تصور پیش کیا گیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اس طرف جایا جا سکتا تھا اور ایکسپلور کیا جا سکتا تھا اس کو. ساتھ ہی ساتھ نیوٹرل کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ رزم میں یا نظم کے انداز میں بیان کرنا, یہ شاید کہیں مزاحیہ تقریر میں ایک مستعمل سا ہو گیا ہے. آپ نے یہ ایک چلن بنا لیا ہے کہ آپ نے اس کو رزم کی صورت میں بیان کرنا ہے, تک بندی کرنی ہے, لفظ کے ساتھ لفظ ملانا ہے تو اس سے لذت آئے گی. حالانکہ اگر اچھی بات کہی جائے اور وہ بہت ہی ستھرے سے لہجے میں کہہ دی جائے تو وہ دل میں اتر جاتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رزم اور نظم کا سہارا لیا جائے. سادہ ہے کہ جیسے آپ سنجیدہ تقریر کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی اسی انداز کو اپناتے ہوئے آپ مزاح کی تقریر کر سکتے ہیں. اس کو آپ تک بندیوں کا اتنا ضرورت نہیں ہوتی, اس کو کانٹینٹ کے اوپر تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. طنز بھی تھا, مزاح بھی تھا تقاریر کے اندر. تو آج اچھا مقابلہ تھا, لیکن بہت اچھا مقابلہ نہیں تھا. رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے, متفقہ طور پر میرے پاس خواجہ ٹھیک ہے, سعد محمد, آپ کے پاس بھی وہی ہیں, ایک ہی رزلٹ ہے. خواجہ جو سعد محمد, شاید یہی نام ہے, وہ آج کے فاتح مقرر ہوں گے اگلے راؤنڈ کے لیے. تھینک یو, آپ لوگوں کا بہت شکریہ اینڈ کنگریچولیشن. ساتھ ہمارے جو رنرز اپ ہیں ان کے ساتھ ہبا لائف کے گفٹ ہیمپر جائیں گے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.